اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، اور ظالم کی خاموش حمایت کرنے والا بھی، ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم کا حمایتی ہوتا ہے۔ ملک میں کس کونے میں، کس خدرے میں، کس صوبے میں، کس ضلع میں، کس تحصیل کے اندر، کس تھانے کے اندر ظالم مسلط نہیں ہے؟ مجھے بتائیں پیچھے سے لے کر اوپر تک کون ظالم مسلط نہیں ہے؟ سارے مسلط ہے ظالم، اس لیے کہ عوام کی طبیعتوں میں بھی ظلم نشتا ہے، بستا ہے۔ جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ کھانے دوڑ پڑتا ہے قوم کا مال، جس کا جہاں دل کرتا ہے پٹواری تک کسی کا ہاتھ پڑتا ہے تو وہ وہاں سے اتار لیتا ہے، کسی کا گردوں تک پڑتا ہے، کسی کا ایس سی ڈی سی کمشنر، جہاں کا اعتراف جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ وہیں تک بدیانت بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ بدیانت بن کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ توقع نہ کرے کہ اللہ اس پر کوئی نیک حاکم لے کر آئے گا، اس کی بدیانتیوں کے سمجھ پوری امت، پوری قوم کے بھی اللہ پھر بدیانتی ان پر مسلط کرے گا کہ قوم تو دیانت آ رہی ہو کہ تمہارے جناب نیچے بھی بدیانتی مسلط ہونے ہیں، تمہارے اوپر بھی بدیانتی مسلط ہونے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ تو آج ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ تو قیمت پھر یہ ہے کہ وقت کے امیر المجاہدین ہو، وقت کا شاکر الحدیث ہو، وقت کا حافظ قرآن ہو، وقت کا مفسر قرآن ہو، وقت کا حالم ہو، زاہد ہو، عابد ہو، قانع ہو، مصلح ہو، شیخ ہو، سارا کچھ ہو، لیکن جب ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تو بابا جی کہتے تھے ان لوگوں نے کہ امام حسین کو نہیں دیکھا، خادم حسین کو کون دیکھے گا؟ اور ایک بات کہتا ہے یہ ظاہران میں حریب بغرب ہزار بلے رہبر ہمارے، ہمیں برا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ آپ سوچو نا، وہ ہیومن رائٹس اور وہ سارا کچھ کل تک میڈیا کو ہماری تصویر دکھانے سے روکتے تھے، آج کہاں گیا وہ؟ میں نے کہا نا جن پتوں پہ تکیا تھا وہی آواز دینے لگے، آج وہ سارا کچھ چلا گیا نا میدان سے، ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا، جس چیزوں پر تکیا تھا وہ سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے واپس ہے، آج بھی وقت ہے حضور کے در پر لوٹ آؤ، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر جو اس وقت ظالم ہے یا آج ظالم ہے، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ اور دین ہے اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنی ذات پر عام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، اور ظالم کی خاموش حمایت کرنے والا بھی، ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم کا حمایتی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سارے زخم کھانے کے باوجود ظالم کے خلاف بولتے ہیں، اور آج بھی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ظلم کے خلاف رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم ہم پر ہو تو ہم ناک ہو، کسی اور پر ہو تو ہم خوش ہو۔ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ ساری ذاتیوں کے دروازے آپ نے کھولے تھے، آج بھی موقع ہے حضور کے ان غلاموں کی قبروں پر جا کر توبہ کرو، اور ایک حضور کے عاشق کی قبر پر جا کر توبہ کرو کہ بابا آپ کی دعا کا اعتقاد پورا ہو رہا ہے، آج بھی موقع ہے، آ کر معافی مانگو اور حضور کے در پر واپس آ جاؤ۔ مل سکتی ہے معافی، کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت اکرمہ ہے، حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومن ہو وہ مہاجر، فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن جایا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہتا۔ تمہیں سے دعوات ہو جناب، میرے آقا مولا نے جب غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب کعب بن زہیر کو ایک پوری باقی بھر کے بکریوں کی تھی، ہے جی، وہ سارے تھے وہ جو اسلام کے جناب، لیکن آگے حضور کے طرف پر، اور صفوان بن امیہ، یہ کون ہے بتا؟ امیہ کے خلق کا بیٹا، اور جب آئے نا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ وہ اٹھا بھی نہ سکے، اور ایک کوٹھوں کی بھری ذاتی، ایک بکریوں کی بھری ہوئی باتیں حضور نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اتنا سونا اور چاندی دیا کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکا۔ پھر اسی موقع پر تو انصار صحابہ نے کہا کہ یہ بعد میں آئے ہیں، انہیں حضور نے مان غنیمت دے دیا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں تو ہم نے دی ہے۔ یہ میں قربانی دینے والے سے بھی کہتا ہوں کہ جناب جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی جاتی ہے، وہ کسی جناب لالچ کے نہیں دی جاتی۔ حضور نے اس لیے بعد میں آنے والے کو دیا کہ یار ان کی نظر میں یہ چیزیں عام معنی رکھتی ہیں، تو انہیں اس کے ذریعے اسلام کے قریب کیا جائے، اس کے ذریعے اسلام کے قریب کیا جائے۔ وہ انصار صحابہ نے
ان کے نوجوانوں نے کہا کہ جب اسلام کو جناب مال دینے کی باری آئی تو ہم نے دیا، جب جناب بچے دینے کی باری آئی ہم نے دیے، جب جناب گھر دینے کی باری آئی، باغات دینے کی باری آئی، سارا کچھ ہم نے کیا، مال غنیمت کی باری آئی، قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی ہے اور سارا کچھ ان کا گیا کہ جناب کنویں کی چوکیاں تک مال غنیمت پہ آ گئی ہے۔ آج جب مال غنیمت کی باری آئی ہے تو مال غنیمت نئے آنے والے مسلمانوں کو مل گیا، تو امام دور و نزدیک کے سلنے والے وہ کون، کان لال کرامت پہ امام الانبیاء کی مبارک سماعتوں سے جب یہ بات ٹکرائے نا، تو امام الانبیاء نے جمع کر دیا سارے آقا نے جناب انصار کو، فرمایا انصار کیا کہتے ہو، اور انصاریوں کیا کہتے ہو کہ جناب یہ جب گھروں میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، کوئی کہے گا میں سونا لایا، چاندی لایا، کپڑا لایا، کوئی کہے گا میں مال غنیمت میں فلاں تلوار لایا، پانے لایا، کوئی کہے گا اونٹ لایا، بکریاں لایا، گھوڑے لایا۔ تو جب تم اپنے گھروں کو لوٹ کے جانا نا تو تمہارے گھروں والے پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو ان سے جا کر کہنا ہم اللہ کا حبیب لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کے جناب انصار کے گروہ میں سے آواز اٹھی ردینا ردینا ردینا، یا رسول اللہ ہم اس تقسیم پر راضی ہو گئے، ہم اس تقسیم پر گولیوں میں بھی لگ گئی اور شہید ہمارے بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہاں بھی زخمی ہوئے، دنیا سے گئے ہمارے بھی، اور زخمی آج تک موجود ہے، لیکن اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے، ہمیں حضور کے نام پر لگی، انہیں آپ نے کہا ہے اور لیڈر کے نام پر لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔